وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسجد میں تشریف رکھے ہوئے تمام علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے پہلے تو اپنا ایک فریضہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. کسی نے کہا کہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، تیری عطا بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے. تو ہمارا یہ جمع ہونا بھی اللہ کی عطا ہے. میں نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا ہے. آج مسلمان کے دل سے نماز کی اہمیت نکل گئی، عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کی نورانیت نکلی. رب کائنات نے رحمت کی چادر اتاری. مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی. پروردگار عالم نے اپنی رحمت کی چادر اتاری. ہر طرف بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے، اضطراب ہے. بڑے بڑے عہدیداروں سے لے کر ایک معمولی قسم کا آدمی بھی، پوری انسانیت پریشان ہے. اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑا ہے. مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا. ساری عمر ہو گئی، ہم نے نماز کی پرواہ کبھی نہ کی. 60 سال کی زندگی ہو گئی، نماز کی پرواہ کوئی نہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن کے بن رہا ہے، لیکن آخری وقت میں بھی کلمہ صحیح نہیں. سبحانک اللہم یاد نہیں، تحیات یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں. پوری زندگی ہم نے کبھی اس کی ضرورت نہ سمجھی. اب بے چینی اور
اضطراب سے سکون تو جب ملے گا جب اللہ کے ہم تمام احکام کو بجا لائیں۔ اب زندگی ہماری بگڑی ہوئی، فرمایا پروردگار عالم میں او میرے بندے، جب تو نماز میں میرے سامنے کھڑا ہو آج انکساری کر، رکوع کر، سجدہ کر، اتحیات میں بیٹھ کر مجھ سے مناجات کر۔ فرمایا جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے، سر کو کہتا ہے اللہ اکبر، جواب آتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ سبحانک اللہم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے نے میری پاکی بیان کی۔ جب پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہاں تک کہ جب نمازی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، ادھر نماز مکمل ہو رہی ہوتی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے بندے میری تیری ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ اصول ہے، سر تیرا ہو سجدے میں ہو، میں دیکھوں میرا بندہ تیرے سامنے ناک رگڑ رہا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے۔ اس لیے نماز کو صحیح پڑھا جائے، اس کے وقت پہ پڑھا جائے، اس کی حفاظت کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ نہیں کہ جب جی چاہا پڑھ لی، 3 ٹائم کی پڑھ لی، 2 ٹائم کی پڑھ لی، 1 وقت کی پڑھ لی، جیسے جی چاہا پڑھ لی، جمعے میں آئے 2 فرض پڑھی اور چلے گئے۔ احکم الحاکمین کا فرمان ہے، پروردگار عالم کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نماز کو سکھانے کے لیے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ میری بندوں کو، اپنی امت کو بتا کر آؤ کہ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے فرما دیا قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب مکمل ہو گیا، عدالت خدا کی لگی، جہنمی لوگ جہنم میں چلے گئے، نیک لوگ جن کے نامۂ اعمال اچھے نکلے وہ جنت میں چلے گئے۔ اب جنتی جنت میں چلے گئے، دوستی دوزخ میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو یہ اختیار دے گا۔ اب جہنمیوں کو تو فرصت کہاں، تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ پہ ہاتھ رکھو پھر ہائے ہائے کے سوا کے کچھ منہ سے نکلنا نہیں۔ فرمایا کہ جہنمیوں کو موقع نہیں ملے گا، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا۔ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگوں کو اختیار دیا جائے گا۔ اب جنت میں اگر 2 بھائی پہنچ گئے تو وہ کہیں گے کہ یار ابا جان نظر نہیں آ رہے، ہمارا فلانا بھائی نظر نہیں آتا، ہمارا ہمسایہ پڑوسی نظر نہیں آتا، ہمارا فلانا رشتے دار نظر نہیں آتا۔ اب ان میں ذکر ہوگا کہ ٹھکانے تو 2 ہی ہیں، یہ تو جنت ہے جہنم ہے، تیسرا تو نہیں۔ وہ خیال کریں گے کہ جب جنت میں نہیں تو جہنم میں نہیں، اور ان کا یہ خیال نہیں ہوگا۔
بندو تم نے نمازیں پڑھی سردیوں میں وضو کیا آؤ آگے دیکھ لو ان لوگوں کی حالت ان لوگوں کا انجام جنہوں نے میری نماز ادا کی بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے جنتی آئیں گے دوزخ کے کنارے پر اللہ تبارک و تعالی ان کو دکھائیں گے کہ آؤ دیکھو تم نے میری نماز کبھی قضا نہ کی اس میں چوری نہ کی ہیرا پھیری نہ کی آؤ ان کا انتقام دیکھو جنہوں نے میری نمازوں کو چھوڑا جنتی لوگ سوال کرتے ہیں او ابا جان او مامو جان او چاچا جان او بڑانے پڑوسی او چودھری صاحب او خان صاحب او ملک صاحب او شیر صاحب یہ کیا بنی ہم تو تمہیں بڑا شریف آدمی سمجھتے تھے ہم تو بڑا نیک آدمی سمجھتے تھے دنیا میں تمہارا دبدبا تھا لوگ تمہیں دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے یہ کیا بنی یہ کیا ہوا جنتی سوال کریں گے ماں سلککم فی سقر کہ تمہارا کون سا جرم کون سا عیب کون سا گناہ کون سی تمہاری وہ بدبختی تھی وہ تمہاری بےہودہ حرکت تھی وہ تمہارا جرم تھا جس کی وجہ سے تمہیں یہاں آنا پڑا اس برے ٹھکانے میں آنا پڑا حدیث میں آتا ہے جب جہنمی چلائیں گے پانی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پانی پلائے گا کہ اس پانی کو پی کر نیچے والا ہونٹ لٹک کر پیروں کے انگوٹھے سے آ پڑے گا اوپر والا ہونٹ لٹک کر پیچھے پر جا پڑے گا اس لیے کہتے ہیں کہ دو جب میں یوں بولے تمام دو جب میں یوں بولے تمام بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مہام ہم نماز نہیں پڑھتے تھے قالوا لم نک من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تم نماز کو جایا کرتے تھے ہم تمہارا مذاق اڑایا کرتے تھے ہم تو تم کو ملا سمجھا کرتے تھے ہم تو تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے آج معلوم ہوا تم مزے کر گئے ہم برباد ہو گئے ان کی حالت کو دیکھ کر جنتی کہیں گے آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا بچول کا بول سب کلوا دیا اور باتیں تو بعد میں آئیں گی اور جرم تو بعد میں آئیں گے اور گناہ تو بعد میں آئیں گے میرے بھائی جان میرے ابا جان میرے پرانے رشتے دار تم مزے کر گئے ہم تمہاری مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کا منادی آواز لگاتا تھا اللہ اکبر ہم قدریوں کے گیت سنا کرتے تھے مؤذن کی آواز اذان کی آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف ہم جو مانوں پہ بیٹھ کر اس کی غیبت کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک عورت آئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے لگی کہ ابو ہریرہ عورت پردے میں ہے رو رہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ میری بہن کیا بات ہے اس وجہ سے رو رہی ہے کیا خطا ہوئی کیا بات ہوئی وہ کہنے لگی کہ ابو ہریرہ میرے سے ایک گناہ نہیں دو گناہ ایک ساتھ ہوئے ہیں کیا میری معافی ہوگی کیا پروردگار مجھے معاف کرے گا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ تم سے کیا گناہ ہوا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھ سے زنا ہوا، اس کے بعد میرے ایک بچہ ہوا، سب سے پہلا گناہ میں نے زنا کیا، دوسرا گناہ اس بچے کو قتل کیا کہ کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے گناہ کو دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ بدبخت جا، تم نے دونوں گناہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ایک تو تم نے زنا کیا، دوسرا تم نے ایک بچے کو معصوم کو ماں ہو کر قتل کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ اس عورت سے کیا کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دونوں گناہ میرے پاس لے کر آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری معافی ہوگی کہ نہیں، اتنی بدکار عورت تھی، اتنی گنہگار عورت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس عورت سے بڑا گنہگار بندہ بتاؤ۔ نبی نے فرمایا کہ اس عورت سے گنہگار بندہ بتاؤ، اس عورت سے برا بندہ بتاؤ، اس عورت سے برا شخص بدبخت شخص بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے زیادہ بڑا گنہگار آدمی وہ ہے جس کو نماز کا موقع ملے، وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز ادا کر دے۔ اور محلے والوں گنگوار والوں آج ہماری بستی میں کوئی فاحشہ عورت آ جائے، کوئی زناکار آ جائے، ہم اس کے بعد بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اور گنگوار والوں اور محلے والوں جب کیا بنے گی؟ جب ہمارے ساتھ میں کھانے پینے والا ہمارا خود کا سگا بھائی، ہمارا خود کا سگا باپ جب جہنم میں چل رہا ہوگا۔ آج ہم فاحشہ عورت کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہ کریں، ان کے گھر جانا پسند نہ کریں، ان کا ذکر کرنا پسند کریں، تو ہم بے نمازی کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا بھائی کیسے نماز پڑھنے والا بن جائے، میں نماز پڑھتا ہوں، میرے ابا کیسے نماز پڑھنے والے بن جائیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میرا بیٹا کیسے نماز پڑھنے والا بن جائے۔ تم سب کے سب سے سوال کیا جائے گا، تم نے نماز پڑھ لی، بھائی کو کیوں نہیں کہا؟ تم نے نماز پڑھی، پڑوسی کو کیوں نہیں کہا؟ تم نے نماز پڑھی، اپنے ابا سے کیوں نہیں کہا؟ آج اگر بچہ اسکول جائے، سویرے کا اس کا وقت ہو تو اسے سویرے اٹھا دیتے ہیں۔ 10 سال کے بچے کو صبح 5 بجے اٹھتے ہم نے دیکھا، اور 15 سال کے ہڈے کٹے جوان بچے کو صبح 8 بجے تک سوتے ہوئے والدین کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ بچہ ہے ابھی سوئے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آج مسلمانوں کے دل سے نماز کی اہمیت نکلی، نماز کی عظمت نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر سے رحمت کی چادر اتاری۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بات اور سنتے جاؤ اور اس کو دل پر نقش کر لینا، ذہن نصیب کر لینا۔ قیامت کا دن ہوگا، سب جانور مٹی ہو چکے، چرند پرند سب مٹی ہو گئے، کچھ لوگ نکلیں گے جن کی صورت نیل کی ہوگی، لوگ کہیں گے الہی چرند مٹی ہو چکے، پرند مٹی ہو چکے، سارے جانور مٹی ہو گئے، یہ کہاں سے آپ
یہ مٹی چوری ہوتے، یہ بھی تو جانور ہے، یہ بھی تو سور کی شکل لے کر آئے ہیں، یہ مٹی چوری ہوتے. ان سے کہا جائے گا پہچانتے ہو کون ہے یہ؟ تمہیں بتائیں کون ہے یہ زندگی کی شکل میں جن کا انجام ہوگا کہ یہ بے نمازی ہے. ایک جواب ایسی ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی چھاتی کو چیر کر پیچھے سے ہاتھ نکال کر ان کا نامہ اعمال پیچھے کی طرف سے پکڑایا جائے گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بندو یاد رکھو، تمہارا نامہ اعمال اگر تمہیں نمازیں چھوڑی، اگر تم نے اللہ کے حکم کو توڑا تو سینہ چیر کر پیچھے سے ہاتھ بھیجا کر بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. پتہ لگ جائے گا کہ یہ بدماش ہے جنہوں نے نمازوں کو چھوڑا. ایک جگہ پر کی اور ٹھیک ہے، ایک محلے کی اور ٹھیک ہے، ایک گھر کے اور ٹھیک ہے. آج حساب ہوگا. فرمایا امتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج میرے نیک بندوں سے اور گناہگاروں اور پاپیوں اور بے نمازیوں اور بدکاروں، میرے نیک بندوں کے پاس تم نے 1 سال بیٹھ کر کھانا کھایا ہوگا، 1 سال بیٹھ کر سفر کیا ہوگا، ایک ہی محلے میں رہتے ہوں گے، ایک گھر میں رہتے ہوں گے، لیکن آج حساب کا دن ہے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نیک گناہگاروں سے نیکوں سے گناہگار الگ ہو جاؤ. آج یہاں تمہیں گناہگاروں کو نیک آدمیوں کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. بے شک تم نیکوں کی مجلس میں رہتے تھے لیکن اثر نہیں لیتے تھے. بے شک تم نیکوں کے محلے میں رہتے تھے، وہ جب تمہارے پاس آیا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے طرف تمہیں درجہ دیا کرتے تھے. کبھی کہتے کپڑے ناپاک تھے، کبھی کہتے تم چلو ہم آئے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ بہانہ بناتے. بے شک تمہیں محلے میں رہے، ایک گلی میں رہے، ایک گھر میں رہے، لیکن آج وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، گنہگار بندوں الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ. میرے نیک بندوں کی سب میں کھڑا ہونے کی تمہیں آج اجازت نہیں. 60 سال عمر ہو گئی، نماز پڑھیں گے تو جب نماز آتی نہیں، سیکھتی نہیں. نہ مرد کو پرواہ ہے، نہ عورت کو پرواہ ہے، نہ بچے کو پرواہ ہے، نہ بوڑھے کو پرواہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا، جو بدماشیوں میں جوانی گوائی، جو غفلتوں میں بڑھاپا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی. بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں رہ کے فرصت نہ ملی، بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا. اس لیے کہتے ہیں کہ کل جوانی میں خدا کی عبادت کرو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے آج وقت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، عمر ہے، زندگی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے. اگر بیمار بھی ہے تو کھاتے باقی ہیں، جو بیمار ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کسی حال میں معاف نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ سارے جہنمی ایک آواز میں بول اٹھے اور بولنے لگے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اچھے بھلے آدمی نماز نہیں پڑھتے، غریب آدمی نماز نہیں پڑھتا، اور نماز پڑھنے میں تمہارا
نہیں، غریب ہو کر شراب پیے گا پیسہ لگے گا، جوا کھیلے گا پیسہ لگے گا، زنا کاری کرے گا پیسہ لگے گا، نماز میں تمہارا فرض کچھ نہیں ہوتا جب نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ دکھائے گا، جنتیوں کو دکھائے گا، کیا عالم ہوگا اس وقت جب بیٹے کا باپ کے بیٹا چل رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسے ایسے انگارے ہوں گے کہ اونٹ نما معلوم ہوں گے، بڑے بڑے انگارے، گویا کہ کوئی اونٹ ہو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور لوگوں جہنم سے دنیا کی طرف ایک سوئی کے ناکے کے برابر چھید کر دیا جائے، سوراخ کر دیا جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ کیا حال ہوگا ہو سب کا جس کا گھر جہنم بن چکا ہو۔ جہنمی سجائیں گے پانی پانی، یا الہی 1000 سال گزر چکے، لاکھوں برس گزر چکے، ہم نے پانی کبھی نہیں دیکھا، کھانا کبھی نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا یہ دنیا نکل کر باہر آ جائیں گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے نماز کی طرف سے بے پرواہی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی چادر اتار لی، اب کبھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، دلوں کو سکون ہوتا ہے۔ اسی سکون والے دل کو، سکون والے نفس کو، اطمینان والے نفس کو اللہ نے فرمایا یہی جنتی ہے نفس مطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او نفس مطمئنہ، تم نے میرے حکم کو پورا کیا، تم میرے بھیجے ہوئے فیصلے پر راضی رہے، تمہارا نفس اطمینان پکڑے رہا، تمہارا نفس مطمئن رہا، آؤ میرے دیکھ کر تو صحیح رہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج میں تمہارے عمل کے بدلے میں آج تمہیں جنت کے اعلیٰ درجے کا تعاون دے دوں۔ اس لیے تمہیں محترم بزرگوں دوستوں، ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب نیت کریں انشاءاللہ جب زندگی ہماری نمازیں چھوٹ گئی اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ یہ دربار تو وہ دربار ہے تو سال کا پورا